اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس نئے پروگرام کا جس کا عنوان ہی ہے قرآن نور ہدایت۔ تو قرآن نور ہدایت کس طرح سے ہے اور بہت سی باریکیاں ہیں جو ہم قرآن کے سلسلے سے انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ بہت سے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے ہمارے اس پروگرام کو پیش کرنے کا کہ تاکہ قرآن مجید سے جو ہماری نزدیکیاں ہیں ذرا اور ہم اس سے قریب ہو جائیں، ایک اور معرفت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے اور بہت سی باریکیاں جو قرآن کے سلسلے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اسے ہم جان جائیں۔ اس ٹاپک کے اس موضوع کے سلسلے سے جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں اور گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو نام ہی ہے اس پروگرام کا کہ قرآن نور ہدایت، تو ہم نے ذرا سا ایک اشارہ اپنے ناظرین کو دیا، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا آپ اس کی اور وضاحت کریں کہ قرآن نور ہدایت کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جی، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیے، انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی نبی آیا جو اسی قوم کی زبان بولتا ہوا آیا۔ اس لیے کہ ضروری تھا کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے نبی آیا ہے اس کے کلچر سے، اس کی تہذیب سے، اس کے زبان سے واقف ہے۔ چونکہ قرآن کریم جس دور میں نازل ہوا اور جس قوم کے درمیان نازل ہوا تو یہ بات واضح ہے کہ تاریکیاں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھیں، اور اس قوم کی ہدایت کے لیے نور ہدایت کی صورت میں خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کا معجزہ اس لیے کہ اہل زبان تھے جو موجود تھے جنہیں اپنی زبان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، لہٰذا زبان کا معجزہ بن کے قرآن کریم نازل ہوا ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، جی، اللہ کے نبی نور ہیں، اللہ کا کلام نور ہے۔ جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں تعارف کرایا قرآن کریم کا، تو یہی بتایا کہ یہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے جس کو پکڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یکجہتی پیدا ہو جائے گی، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جو اس تک آ گیا یہ کبھی اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایسا راستہ دکھانے والا ہادی ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو گیا پھر یہ اس کو منزل تک پہنچا دے گا۔ شرط ہے وابستگی۔ تو قرآن نور ہے قلوب کو منور کرنے کے لیے، ذہنوں کو منور کرنے کے لیے، راستوں کو منور کرنے کے لیے، انسان کی شخصیت کو منور کرنے کے لیے، نور ہدایت سے وابستہ کرنے کے لیے۔ چلیے آگے آپ شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ یہ بات جو ہم نے کہا کہ بہت سی باریکیوں پر ہماری نظر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت یوں تو ہمارے ناظرین یقیناً کرتے ہوں گے۔ ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قرآن یعنی 30 پارہ، قرآن یعنی 114 صورتیں، قرآن یعنی 6300 کچھ 32 یا کچھ ایسی آیات ہیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ ترتیب، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کس نے اس کو 30 پارے میں بنا دیا، یا اس کو سوروں میں کیوں اس طرح سے رکھا گیا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی یونٹ ہے اس کا نام آیت ہے۔ آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ الف لام میم والعصر، اتنی چھوٹی آیات بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، اور آیت الکرسی جیسی بڑی آیت، اور دوسری آیات جو کئی صفحات پر مشتمل ہیں وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ جی، ہم آیت کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کرنا چاہیں، ہم ورس کہہ دیتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں، لیکن آیت کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ آیت نشانی ہے۔ یعنی قرآن کریم کے کم ترین الفاظ بھی انسان کے لیے نشانی ہیں، دعوت ہیں، جی، اور اللہ کی نشانیاں جو بکھری ہوئی ہیں کائنات میں، اس میں قرآن کریم کی ہر آیت جو آج ہمارے درمیان محفوظ ہے، موجود ہے۔ اب یہ کہ اس کی تقسیم کیسے ہوئی،
تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اکرم کے دور میں قرآن تقریباً 7 حصوں کے اندر تقسیم تھا. 7 جی برابر نہیں تھے لیکن تقریباً برابر. اور یہ تقسیم اس لیے کی گئی تھی کہ عشق قرآن رکھنے والے اصحاب ان کو یہ تمنا تھی کہ ایک ہفتے میں ہم قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر دیں. تو ان کی آسانی کے لیے ان کو 7 حصوں میں اس قرآن کریم کو تقسیم کیا گیا تھا. اب یہ پاروں کے اندر جو تقسیم ہوا یہ پیغمبر اکرم کے دور کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ بعد میں لوگوں نے چاہا کہ مصروفیت زیادہ ہو گئی یا ایک شخص ہے کہ جس کے سامنے دوسری چیزیں بھی ہیں، 7 دن میں اس کے لیے مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو 1 مہینے کے اندر مکمل کر لے. تو اس طرح اس کو 30 پاروں کے اندر تقسیم کیا گیا. یہ بات کی تقسیم ہے. جو سورے ہیں وہ پیغمبر اکرم نے بتایا ان کی ہدایت کے مطابق کہ یہ آیت اس سورے کے اندر رہے گی، اس سورے کا یہ نام ہوگا. اور یقیناً پیغمبر اکرم اپنی طرف سے تو کوئی امر انجام نہیں دیتے، جی حکم خدا، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ، ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت کے اشاروں کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق سوروں کے اندر تقسیم کیا گیا. بڑے سورے بھی ہیں، چھوٹے سورے بھی ہیں، کون سی آیت کس سورے میں رہے، یہ سب ترتیب اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم نے دی. ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو رکوع اس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ کیا ہیں؟ جی یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ رکوع جو ہیں یہ بعد میں، بلکہ جو میں نے دیکھا تو حیرت بھی ہوئی ذرا کہ حجاج بن یوسف ثقفی جیسا شخص جو ظالم حکمرانوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس نے یہ رکوع، اس کے دور میں یہ رکوع کی تقسیم ہوئی. اب اس کے پیچھے منشا کیا تھا اور بہت سی چیزیں ہیں، مگر اتنا اشارہ کر دوں کہ یہ چاہت رہی حکمرانوں کی جو غاصبانہ طور پہ حاکم بن گئے، جو قرآن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، کہ اس میں کچھ تبدیلی کر دی جائے. اور یہ خواہش اس کے دل میں بھی تھی کہ کسی طرح سے میری حکومت اور خلافت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی آیات اس کے اندر آ جائیں، شامل ہو جائیں، لیکن یہ کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. تو اس طرح قرآن کریم کی یہ تقسیم ہے جو کی گئی. جی یہیں سے ایک بات آپ کے جواب سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ قرآن کو کتنا محترم اور عشق کرتے تھے کہ 7 دنوں میں، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے 30 میں بھی اگر کیا تو کم سے کم 1 مہینے میں ختم ہو جاتا تھا. لیکن ہم اپنے لیے کہیں گے، اپنے جیسوں کے لیے، کہ سال بھر ہو جاتا ہے اور ہمارے قرآن کچھ ہی سورے ہو پاتے ہیں شاید. کیا کہیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے، یہ المیہ ہے، یہ ناکامی ہے، مایوسی کی بات ہے یہ امت مسلمہ کے لیے کہ قرآن کریم جیسا نور ہدایت ان کے پاس موجود ہو اور تاریکیوں میں زندگی گزاریں، اس کو طاق نسیہ کی زینت بنا دیں، اس کو استعمال کریں تو بس اس لیے کہ مریضوں کو اس کے اوراق کی ہوا دے دی جائے، اس سے تعویذ بنا لیے جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام نہ کریں، یقیناً قرآن شفا ہے، قرآن ہادی ہے، تو یہ جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو بھی قرآن کریم پورا کرے گا. لیکن مقصد قرآن کریم کے نزول کا یہ نہیں ہے. مقصد قرآن کا ہدایت ہے. تو ہدایت اب سال بھر گزر جائے، میں کہتا ہوں کہ وہ دن انسان کی زندگی کا بدقسمت دن ہے کہ جس دن وہ قرآن کریم تک نہ پہنچ پائے، قرآن کو نہ کھولے. اور اس لیے کہ قرآن تک آنا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کر لی جائے، بلکہ انسان کے سامنے جب زندگی کے مراحل ہوتے ہیں تو ہر مرحلے کے اوپر اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. جی اور ایک ایسا انسٹرکشن مینول ہے قرآن کریم انسان کے لیے کہ کب، کیا، کس طرح، یہ سارے سوالات اس کو قرآن کریم سے معلوم کرنے چاہیے، حاصل کرنے چاہیے. تو جیسے جیسے اس کا عشق پیدا ہوگا، اس کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا، پھر یہ تلاوت اس کو خود بخود ہدایت کے دروازے اس پر کھول دے گی. اس تک آنا شرط ہے. اب یہ کہ کوئی انسان، سورج تو نکلا ہوا ہو، روشنی تو پھیلی ہوئی ہو، ہر طرف اجالا ہو، اور کوئی گھر کے اندر بیٹھ جائے، کھڑکیاں بند کر لے، دروازے بند کر لے، 20 پردے ڈال لے، تو اس میں سورج کی تو کوئی خطا نہیں ہے. نہیں. یہی صورتحال آج ہے جی کہ ہم کہتے تو یہ پھرتے ہیں، جب بات آتی ہے کہیں پر کہ بدقسمتی کا مسلمان کی ذکر آتا ہے یا یہ آتا ہے کہ آج پیچھے رہ گئے، تو بڑے شان سے، بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں اور قرآن کریم ہمارے پاس ہے. اور عالم یہ ہے ہمارا کہ قرآن جیسی عظیم
کتاب کے ہوتے ہوئے، عظیم سرمایے کے ہوتے ہوئے، عظیم دولت کے ہوتے ہوئے کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی اس سے مدد چاہ رہے ہیں، کبھی اس سے مدد چاہ رہے ہیں. مدد قرآن سے مانگو، ہدایت قرآن سے لو. تو یہ صرف اسی لیے اس طرح کی صورتحال ہے کہ جیسے ایک شخص یہ اپنے آپ پہ یہ فخر کرتا ہوا نظر آئے کہ میرے تو دادا جو تھے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور حاکم تھے اور بہت بڑا خزانہ ہے جو انہوں نے میرے لیے چھوڑ رکھا ہے. جی جی. اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے وہ کہے کہ بھائی میں بیمار ہوں، کوئی میرا علاج کرا دو، میں بھوکا ہوں، کوئی مجھ کو روٹی کھلا دو، میں مریض ہوں. یہی حال ہم لوگوں کی ہے بظاہر. ہاں. اور اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے پاس تو اتنا بڑا خزانہ ہے، تو کہے کہ ہاں خزانہ تو ہے لیکن وہ کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں، کسی اس کی چابی مجھے نہیں مل رہی ہے، اس کا نقشہ میرے پاس نہیں ہے. تو یہ ویسی ہی کیفیت ہے. اے بندہ خدا اس نقشے کو تلاش کرنے کی کوشش کر، یا پھر یہ دعویٰ نہ کر کہ میرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے. جی جی. تو یہ جو کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے مسلمان کی زندگی میں، یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے. ایک چیز اور ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ یہ کانسیپٹ اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ناظرین ہوں گے ایسے کہ جن کے دل و دماغ میں رچی اور بسی ہے، چاہے وہ خطابت کو سن کے، چاہے وہ لیکچر وغیرہ کو سن کر کے کہ قرآن پڑھنے میں ثواب ثواب ثواب، تو اس چکر میں تلاوت تو ہم کر لیتے عربی میں، لیکن جو مفاہیم ہیں، جو ترجمہ ہے، اس پر ہماری نگاہ بھی نہیں ہوتی. نہ ہم یہ کوشش ہماری یہ تو ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی پڑھ لیں، 1 گھنٹے میں کسی طرح ایک پارہ ختم ہو جائے، لیکن ہماری یہ کوشش کیوں نہیں ہوتی کہ ہم 10 ہی منٹ کیوں نہ پڑھیں مگر ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھیں. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان بھول گیا کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کی احتیاج ہے اس کو. ورنہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ تو ہم سے اگر ہدایت چاہتا ہے تو لے قرآن کریم ہدایت کے لیے موجود ہے، جو ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. اور پھر اس کی طرف آتا نہیں، آتا ہے تو بس اتنا یہاں ٹھیک ہے جیسا آپ نے کہا کہ تلاوت کر لیں، اس کی ثواب. دیکھیے ہر چیز کا، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے. اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ عبادت صرف رسم و رواج بن کے رہ جاتی ہے، اور گویا اس عبادت کی کا جسم تو آپ کے پاس ہے، اس کی روح آپ کے پاس نہیں ہے. نماز کا ایک مقصد ہے. مقصد نماز کا کیا ہے؟ کہ یہ آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے. جی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھ رہا ہے اور برائیوں سے نہیں بچ رہا تو اس کا مطلب مقصد حاصل نہیں ہو رہا. یہ نماز ویسی نماز نہیں ہو رہی جیسے دین چاہتا ہے. روزے کا ایک مقصد ہے، جی. کیوں تم پر روزے رکھے گئے؟ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ. تقویٰ نہیں آ رہا اور روزے رکھ رہا ہے تو یہ بھوک پیاس ہے. صحیح. مقصد حاصل نہیں ہو رہا. ثواب کے لیے رکھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اصل مقصد کہاں تک لے جانے کے لیے. جی. حج کا ایک مقصد، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو قرآن کی تلاوت کا بھی ایک مقصد ہے، اس سے ہدایت لینا. ہدایت کب لے گا؟ جب یہ معلوم ہو کہ قرآن کی کیا آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اس سورے میں مجھ سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے، مجموعی طور پر پورا قرآن مجھ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ لیتا بھی ہے ہدایت تو یہ بدقسمتی کہ خود قرآن کریم نے جیسے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم قرآن کے بعض حصوں پر تو ایمان لے آئے اور بعض سے تم انکار کر دیتے ہو عملی طور پر. یعنی جہاں جہاں پر قرآن کی ہدایت تمہاری دنیا کے راستے میں نہیں آ رہی، ترقی کے راستے میں نہیں آ رہی، کامیابی جسے تم سمجھ رہے ہو اس کے راستے میں نہیں آ رہی، وہاں تو قرآن کی بات کرتے ہو. اور باقی جہاں پر قرآن روکتا ہے اور تم کو لگتا ہے کہ اس کا یہ روکنا یہ ہمیں دنیا میں خسارہ اور نقصان اور بزنس میں لاس پہنچائے گا، تو وہاں اپنی مرضی چلانے لگتے ہو. جب تک یہ رویہ رہے گا کہ اس کو صرف یا تو آئے گا نہیں اس کی طرف، یا آئے گا تو صرف ثواب کے لیے، تو ثواب تو مل جائے گا مگر جو اصل مقصد ہے اس سے محروم رہ جائے گا. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک اور سوال، یہ جو قرآن مجید کا نزول ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ساتھ بھی نازل ہوا اور آہستہ آہستہ بھی قرآن مجید نازل ہوا، تو آخر کیا سچ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے قرآن کریم کا نزول اللہ کا کلام ہے قرآن، اور خود قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر اسے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعۃ من خشیۃ اللہ، اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. جی. تو اب اس کے لیے ضرورت تھی کسی ایسی ہستی کی، کسی ایسے مقدس سینے کی کہ جو اس کے بار کو سنبھال لے. لہٰذا سینہ اقدس پیغمبر وہ ہے کہ جہاں پر قرآن نازل ہوا.
قرآن نازل ہوا تو یہ جو آپ نے بات کہی، خود قرآن بتا رہا ہے اپنے بارے میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، کہ یہ مبارک رات میں نازل ہوا، یہ شب قدر میں نازل ہوا. اور پھر دوسرے موقع پر کہہ رہا ہے رتل القرآن ترتیلا، یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا. جی یعنی اس آیت کا ایک پیغام یہ بھی ہے. تو اس کی حقیقت یہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس سلسلے میں کہ علماء کیا فرماتے ہیں، تو صاحب تفسیر نمونہ نے واضح طور پر اس کو لکھا کہ بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک نزول وہ ہے جو لوح محفوظ سے پیغمبر اکرم کی طرف قرآن آیا، وہ ایک ساتھ آیا اور شب قدر میں آیا، اور سینہ پیغمبر میں، سینہ اقدس رسالت مآب میں وہ قرآن محفوظ تھا. پھر جیسے جیسے جس آیت اور جس پیغام کی ضرورت تھی جبرائیل آتے تھے، پیغمبر کو بتاتے تھے، اور اس وقت پیغمبر وہ پیغام پہنچاتے تھے. اس طرح یہ 23 برسوں میں مکے کے اندر، مدینہ کے اندر، گھر کے اندر، مسجد کے اندر، سفر میں، حضر میں، یہاں معراج پر، جہاں جہاں اللہ کے حکمت اور اللہ کے اشارے ہوئے وہاں وہاں یہ نازل ہوتا رہا، اور اس طرح 23 برسوں میں یہ ہم تک پہنچا. تو دو نزول ہیں، ایک نزول جو سینہ، اور اس کا ثبوت اگر ہم دیکھنا چاہیں بہت سے مل جائیں گے، مگر یہ کہ مولا کائنات کی ولادت کے وقت سب نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب آپ آغوش رسالت مآب میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ کون سی کتاب کی تلاوت کروں، کہ یہ تو توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. اور اس وقت جب کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، پیغمبر کے آغوش میں آ کر آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت بھی کی. تو سورہ مومنون کی تلاوت قد افلح المومنون وہ قرآن کے نزول سے پہلے ہو رہی ہے، چونکہ نصف نور ہے جو علم پیغمبر ہے، پیغمبر کے اس شاگرد کا اور پیغمبر کے اس آغوش رسالت مآب کے تربیت کی ہوئی عظیم شخصیت کا علم بھی وہی ہے، دبستان محمدی کے اس شاگرد کا. تو اس طرح قرآن کا نزول ہے. چلیے بہت شکریہ. ایک سوال یہ ہے اس طرح سے کہ چونکہ بعد پیغمبر جو ہے قرآن کو جمع کیا گیا کہ بھائی آپ نے کون سی سورہ یعنی آیت سنی، سورہ سنا، یہاں سے لیا وہاں سے لیا، ہاں چمڑے پہ لکھا ہے اور چھال پہ لکھا ہے، اس طرح سے ہوتے ہوتے بہرحال قرآن جمع کر دیا گیا. تو کیا کہیں ہسٹری کی کسی بک میں ایسا ہے کہ یہ آیت یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، یا ہو سکتا ہے یہ آیت جو ہے وہ اس سورے کی نہیں ہے بلکہ اس سورے میں ہونا چاہیے تھا؟ تو کیا 1400 سال کے بعد بھی قرآن میں کچھ چینجز آیات میں آئے ہیں، یا جس طرح سے نزول ہوا ہے اسی طرح سے قرآن آج ہمارے درمیان میں ہے؟ عرفان بھائی، آپ کا جو سوال ہے یہ دو سوال بنتے ہیں، یعنی دو رخ ہیں اس سوال کے. اچھا. ایک رخ تو یہ ہے کہ کیا قرآن کریم بعد پیغمبر جمع کیا گیا، جیسا آپ نے کہا کہ بعد میں جمع ہوا، کہ چمڑوں پر تھا، ہڈیوں پر تھا، چھال پر تھا، ہرن کی کھال پر تھا، وہ اس طرح سے موجود تھا، درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا تھا. یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اس پہ میں اگر اختلاف سے بچتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں کہ پیغمبر اکرم کا یہ فرمانا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میں اختلاف ہے تھوڑا سا، کہ کچھ کہتے ہیں کہ سنت کا ذکر کیا، کچھ کہتے ہیں اہل بیت کا تذکرہ کیا، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب خدا چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیزیں، دو میں سے ایک کتاب خدا. تو کیا پیغمبر کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ اگر یہ بعد میں جمع ہوا تو لوگوں نے اس وقت پوچھا کیوں نہیں رسول اللہ سے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں ہے وہ کتاب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کے دور میں پیغمبر نے اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں محفوظ کیا تھا، اور پیغمبر باقاعدہ کتاب چھوڑ کر گئے تھے، کتابی شکل میں موجود تھا. اب بعد میں اس میں تحقیق کرنے والوں نے اپنی خدمات انجام دیں، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن کتاب محفوظ تھی، موجود تھی، جو پیغمبر نے چھوڑی وہ کتاب تھی. دوسری چیز کہ اس کی ترتیب، تو ترتیب کے سلسلے میں یہ عرض کروں، جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اسی وقت ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے. یعنی جیسے یہ نازل ہوا، ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ پہلے تو پیغمبر کی مکی زندگی ہے، تو جو سورہ مکے میں نازل ہوئے ان کو پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پہلا ہی سورہ سورہ بقرہ 286 آیات کا سورہ، یہ مدنی سورہ ہے. اس کے بعد والے سورے طویل سورے یہ مدنی سورے ہیں.
تو یہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، جس طرح نازل ہوا اس طرح سے نہیں ہے۔ ابھی اس کے اسباب میں بھی بعض علماء کا یہ بیان کرنا ہے کہ یہ ترتیب بدل گئی، اور بعض کا یہ بدل گئی حادثات زمانہ کی وجہ سے، اور بعض کا یہ بیان ہے کہ اس ترتیب کے بدلنے میں بھی ایک حکمت ہے کہ اگر یہ کرونولوجیکل آرڈر میں ہوتا تو اس میں تحریف کرنا آسان ہو جاتا، لہٰذا یہ حکمت پیغمبر ہے کہ خود پیغمبر اکرم نے ہی اس کی یہ ترتیب رکھی کہ جس صورت میں آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مضمون کے ایک تو یعنی یہ بات آئی کہ کیا جیسے نازل ہوا ویسے موجود ہے، پھر سبجیکٹ کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی اس کے اندر ترتیب نہیں ہے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ آدمی کوئی کتاب اٹھاتا ہے تو اس کتاب میں کوئی مضمون شروع ہوتا ہے، پھر وہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگلے چیپٹر میں آگے بات بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی طرف جب ہم بڑھیں تو اب پہلے جو ہے وہ بلیورز کی علامات بیان کر دی، پھر نان بلیورز کے بارے میں بتا دیا گیا، پھر ہپوکریٹس کے بارے میں بتا دیا گیا، اس کے بعد جناب آدم کا قصہ شروع ہو گیا۔ جناب آدم کا قصہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور بنی اسرائیل کی گفتگو شروع ہو گئی، بنی اسرائیل کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی اور دوسری باتیں شروع ہو گئیں، پھر اس کے بعد میں احکام شروع ہو گئے، لالچ، سود، پھر اس کے بعد میں آتے آتے وہ مومنین کی دعا آ گئی کہ وہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے بھی، چونکہ یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں قصے بیان کرنے کے لیے قصوں کو رکھا گیا ہو، اس میں قصوں کو عبرت کے لیے رکھا گیا ہے، نصیحت کے لیے رکھا گیا ہے، ہدایت کے لیے رکھا گیا ہے، لہٰذا جہاں جس پس منظر میں جس گفتگو کی ضرورت تھی، جتنے قصے کی ضرورت تھی، اس کے بعد جو پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی اتنا قصہ وہاں بیان ہوا، اس کا وہ پیغام آ گیا۔ پھر کسی دوسرے موقع کے اوپر پھر ضرورت تھی کہ اس قصے کو دوبارہ لایا جائے یا اس قصے کے دوسرے حصے کو بیان کیا جائے، وہ بیان ہوا۔ صرف ایک سورہ یوسف ایسا ہے کہ جس کو احسن القصص کہا بھی جاتا ہے کہ جو پورے لوازمات کے ساتھ ایسے بیان ہوا کہ جیسے ایک قصہ بیان ہوتا ہے، ورنہ جناب موسیٰ کا بہت تذکرہ موجود ہے، تقریباً کم و بیش 3 پارے بن جاتے ہیں جناب موسیٰ کے واقعات کو جمع کریں، مگر سب بکھرا ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آ گیا، سورہ قصص میں آ گیا، سورہ بقرہ میں آ گیا، مختلف جگہوں کے اوپر۔ تو یہ بھی جو علماء نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کے لیے شاید ایسا کیا گیا، یہ ممکن ہے۔ بہرحال یہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں موجود ہے۔ چلیے، بہت شکریہ۔ ایک آخر میں ایک سوال اور ہم کرنا چاہیں گے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہیں کہ قرآن اس طرح سے نازل ہوا اور اس آرڈر میں ہے وغیرہ، قرآن ہم کس سے حاصل کریں، کس سے سیکھیں، کس کے دروازے پر جائیں؟ دیکھیے، قرآن نور ہے، اور پیغمبر اکرم بلکہ خود قرآن کریم نے اعلان کر دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے ایک نور نازل کیا اور ایک نورانی کتاب نازل کی۔ تو آپ کس سے کسی چیز کو معلوم کرتے ہیں؟ دنیا والوں سے جو چیزیں آپ لیتے ہیں وہ کس طرح سے لیتے ہیں؟ ایک بڑا ماہر انجینئر ہے اور ساری دنیا میں اس کی شہرت ہے، آپ اس کے پاس پہنچ کے اس سے کہیں کہ انجینئر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، ذرا پلیز کوئی ایسی دوا دے دیجیے جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں، تو وہ کہے گا کہ آپ غلط جگہ آ گئے، بالکل، میں اپنے فیلڈ کا ماہر ہوں۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں کہ ارے آپ تو ساری دنیا میں آپ کا نام ہے، ذرا میرے گھر کا یہ نقشہ بنا دیجیے، تو وہ کہے گا کہ یہ، یعنی لوگ جانتے تو ہیں، دنیا والے جانتے ہیں، لیکن بتا دیا گیا کہ ان کا سب کا علم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قلیل علم ہے۔ پھر کس سے سیکھیں؟ قرآن نے خود کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے معلوم کرو۔ تو قرآن کا جن کو ساتھی بنایا، قرآن کس سے سیکھیں گے؟ پیغمبر اکرم بتائیں گے قرآن کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد وہ ہستیاں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم سے علم حاصل کیا اور جن کے لیے قرآن کریم نے خود بتا دیا سورہ عنکبوت میں غالباً، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سینے علم دیے گئے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں۔ تو اگر انہی سے پوچھیں گے جو خود یہ کہتے ہوئے نظر آئے، مولا کائنات کا یہ قول مشہور ہے، سب نے اس کو نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی تری میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی یہاں نازل ہوئی، کون سی آسمان پہ نازل ہوئی، عالم سماوات میں۔ تو پیغمبر اکرم سے علم لے کر ایسے علم سیکھا پیغمبر سے
کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. جی تو یہ ہستیاں ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ ہمیں کس سے قرآن لینا ہے, ہمیں کس سے علم لینا ہے قرآن کا. قرآن کلام خدا ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے معصوم سینہ چاہیے. معصوم سینے سے معصوم سینے کی طرف منتقل ہوگا, لہذا جو زبان اس کو بیان کرے وہ معصوم ہو, جو کان اس کو سنے وہ معصوم ہو, جو سینہ اس کو محفوظ کرے وہ معصوم ہو, جو اس کو بیان کرے وہ معصوم ہو. اس لیے کہ معصوم سے خطا کا امکان نہیں ہوتا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ملک الموت معصوم ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ 2 ٹوئنس ہوں, 2 ایک جیسے بھائی ہوں, اور اس کے موت کے لیے بھیجا گیا اور دوسرے کا روح قبض کر لی ہو, چونکہ معصوم سے خطا نہیں ہوتی. لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن کو حاصل کرنا ہے تو ان ہستیوں سے حاصل کریں کہ جن کو قرآن کا علم دیا گیا ہے اور جن کا تعارف خود پیغمبر اکرم نے اپنے وقت آخر بھی کرایا, اور خطبہ غدیر میں اسی حدیث سے بیان کیا گیا, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. تو قرآن اور اہل بیت یہ لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے. محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کا منشا کیا ہے, اور وہ تمہیں کس جگہ تک لے جانا چاہتا ہے, کس موقع پر کیا حکم بیان کرتا ہے. جی چلیے آگا, بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قرآن کے سلسلے سے ناظرین یہ بہت ہی ایک اہم گفتگو تھی جو آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے. انشاءاللہ یہ سفر ابھی جاری رہے گا, اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے گی کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً ہماری جو قربت ہے ہم اور قرآن سے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے, یہ ہم یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جب ملاقات ہوگی تو اس کے بعد اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو انشاءاللہ جن کے جوابات آپ سنیں گے تو لگے گا واقعی قرآن نور ہدایت ہے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.